صلوات بھیجتے محمد. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس سے خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی. پروردگار نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا، ایک اس کا بدن ہے اور دوسری اس کی روح، اور دونوں کا تعلق الگ الگ عالم سے ہے. بدن کا تعلق مادے سے ہے اور روح کا تعلق عالم مجرد سے ہے. دونوں کو خدا نے کمبائن کیا تو انسان وجود میں آیا. اگر دونوں الگ الگ ہوں تو بھی انسان نہیں بنتا. روح بدن سے نکل جائے تو بدن کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. جتنا بڑا شخص ہو، جتنا بڑا نام ہو، روح جیسے ہی نکلتی ہے لوگ سب بھول جاتے ہیں. یہی کہتے ہیں مردار پڑا ہوا ہے. وہ اہمیت بدن کی روح کے آنے کی وجہ سے ہے. انسان جب تخلیق ہوتا، انسان کی تخلیق قرآن بیان کر رہا ہے کس طریقے سے وجود میں آیا. لیکن جیسے ہی اس گوشت سے کے اندر روح آتی ہے تو حیات آ جاتی ہے، اور یہ حیات اسے امید دیتی ہے، اور یہی امید اسے اس زندگی میں بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے. انسان مریض ہو تو مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی صحت ملتی ہے پھر دوبارہ سے اس کے اندر انرجی آ جاتی ہے. روح بدن کے اوپر سوار ہے. جیسے آپ اور ہم کسی بھی سواری پہ سوار ہوتے ہیں، سواری تھوڑی دیر تک رہتی ہے اور سوار پھر اتر جاتا ہے. روح بھی اس عالم میں آئی ہے اور بدن پر سوار ہے. سواری تھوڑے دیر تک اس روح کو لے کے چلے گی، پھر اس روح نے پلٹ جانا ہے. تھوڑی دیر کا یہ سفر ہے جسے ہم نے طے کرنا ہے، مگر اس تھوڑی دیر میں پروردگار نے انسان کو یہ توفیق دی ہے کہ اگر یہ تھوڑی دیر تم بہتر کر لو تو جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے وہ میں اس کو تمہارے لیے بہتر بنا دوں گا. میں بہت مشکل باتیں نہیں کرنے آیا، سادی سی بات، نہ فلسفہ نہ کلام نہ عرفان، سادی سی بات. وہ تھوڑی دیر ہے، لیکن اگر سواری مریض ہو، سواری اگر طاقت نہ رکھتی ہو تو نہیں لے کے جا سکتی سوار کو. سوار جتنا بھی اچھا ہو، سواری ہل ہی نہیں رہی. بڑے سے بڑا آدمی بیٹھا ہو اور گاڑی کی پنچر ہو جائے، پیٹرول ختم ہو جائے، کیا کریں؟ کروڑوں کی گاڑی ہو، پیٹرول نہ ہو. پھر آپ بولیں کہ مولانا صاحب الیکٹرک گاڑی لے لیتے، تو جس ملک میں بجلی چلی جاتی ہے ادھر الیکٹرک گاڑی کیسے چلے گی؟ تو یہ سواری جتنی خوبصورت ہو، بولے چل ہی نہیں رہی تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ سواری بہت مہم ہے. عزیزان محترم، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی طرف سے آئے ہیں، واؤ تھوڑی دیر ہے، انا الیہ راجعون، اور اللہ کی طرف واپس. یہ تھوڑی دیر اگر صحیح ہو جائے تو واپس جانا بڑے افتخار سے ہوگا. اس کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا کہ تو نے تھوڑی دیر بھیجا تھا پروردگار، میں نے پوری کوشش کی تیری تھوڑی سی دیر میں تیری اطاعت کروں. کیونکہ عالم زر میں تجھے نہ سجدوں کی ضرورت تھی، نہ عالم آخرت میں تجھے سجدوں کی ضرورت ہے. یہ تھوڑی سی دیر تو نے جو دی ہے میں اس میں سجدہ کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. تھوڑی سی دیر. اللہم صلی علی محمد.
خوب وزان محترم، خوب اسی کو سمجھانے کے لیے ہے یہ تھوڑی سی دیر، دیکھنے میں بہت لمبی لگتی ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد فرماتے ہیں کہ الناس نائمٌ، انسان لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب بیدار ہوں گے۔ یہ انسان تھوڑی دیر ہے۔ اب اس تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ چلو تھوڑی سی دیر ہے انسان اپنی مرضی کر لے، نہیں، تھوڑی سی دیر ہے، مگر اس تھوڑی سی دیر کے لیے میں 1,24,000 کو بھیج رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑی دیر بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایسے نہیں ہے اس میں آ گیا، جو دیکھا دیکھ لیا، جو کھایا کھا لیا، جہاں سنا۔ انسان اور جانور میں یہی فرق ہے۔ جانور ہے جو دل چاہے کھائے، جیسے دل چاہے رہے، کوئی جانوروں کو نہیں بولے گا ہاں بھائی دنیا ترقی کر گئی، اے آئی کا دور آ گیا، آپ کپڑے کیوں نہیں پہن رہے؟ آپ بول سکتے ہیں کسی جانور کو؟ وہ جانور بولے گا بھائی میں جانور ہوں۔ جانور جتنے بھی ہو جائیں، انسان نے بھی کتنی ترقی کر لی کہ تھوڑا بہت انسان، بس انسان ترقی کر کر بھی جانور کو اپنی قید میں کر پایا اور کچھ نہیں کر پایا انسان۔ لیکن انسان کو اللہ نے ایک ایسی نعمت دی ہے کہ وہ نعمت کسی اور مخلوق کے پاس نہیں۔ اللہ نے زبردستی نہیں کی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے بھیجا تو اللہ نے 1,24,000 بھیج دیے، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی۔ عقل کسی اور مخلوق کے پاس، عقل کا کام کیا ہے؟ اچھے اور برے کی تمیز کرے۔ عقل بتاتی ہے نا کہ یہ فائدہ مند ہے، یہ فائدہ مند۔ عقل کا کام ہی یہی ہے، ادراک کرے۔ اگر کوئی اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو انسان کیا بولتا ہے اس کا دماغ ٹھیک توازن نہیں ہے۔ اس عقل کو شکوفہ کرنے کے لیے، اس عقل کو رشد دینے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ شاید میری جیسے کی مجلس سننا پسند نہ فرمائیں، لیکن بہرحال جو سب دے رہے ہوں، اللہم صلی علی محمد، بہرحال ہر دکان سے الگ الگ چیزیں ملتی ہیں، تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں۔ میں خدا نہ خواستہ مت بولے کل کو میرے پہ الزام لگا دے میں نے کسی کو، نہ، ویسے آپ بازار میں جائیں کیوں الگ الگ جگہ سے چیزیں خریدتے ہیں؟ وہ انسان ہے، ٹیسٹ روش الگ ہے، اور ہر خطیب کا بھی روش سٹائل جو ہے وہ الگ الگ۔ تصحیح کر دی ورنہ کلپ کاٹ کے، ورنہ پبلک آج کل کچھ اور بنا دیتی ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے وسلم۔ وزان محترم، خوب یہ عقل کو رشد دینا انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء آئے اس لیے، نبوت ہوئی اس لیے، یہ جو دفن شدہ عقلیں تھیں نا انہیں ابھارا جائے۔ جہالت کا دور ہے، جاہل ایسے ہیں کہ زندہ بیٹیوں کو دفنا رہے ہیں۔ جہالت تھی نا، عقل کہاں گئی تھی؟ بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، اریاں کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے درمیان نبی کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ یہ جو دفن شدہ عقلیں ہیں انہیں باہر نکالے، انہیں عقل سکھائے۔ نبی کا کام یہی تھا۔ عزیزان محترم، اب اگر یہ عقل ایکٹیویٹ ہو تو یہ دنیا میں بھی کمال کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی خدا کی بارگاہ میں کمال پہ پہنچ سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ عقل استعمال نہ ہو تو قرآن خود بیان فرما رہا ہے، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں لا یبصرون بہا، یہ ناکوں سے دیکھتے، ہم نے ان کو کان دیے ہیں لا یسمعون بہا، یہ کانوں سے سنتے، ہم نے ان کو قلب دیے لا یفقہون بہا، یہ ان سے تفکر، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اولئک ہم الغافلون، یہ غفلت میں ہے۔ غفلت جانور سے بھی بدتر بیماری ہے۔ غفلت کے معنی کیا ہے؟ وہ غافل ہے انسان۔ کیسا غافل ہے؟ ایک بچہ
صبح سو رہا ہو اور آپ اس کو اٹھاؤ، بیٹا فجر کا ٹائم ہوگا، اٹھو اٹھو، ہو سکتا ہے اڑ جائے، ہو سکتا ہے بھائی دیر سے اٹھے، لیکن ایک بچہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو، آپ اس کو اٹھاتے رہیں، نہیں اٹھے گا، کیونکہ تو ایکٹنگ کر رہا ہے۔ غفلت ایسی ہے کہ انسان جانتا ہے مگر غافل ہے۔ یہ جب ایک انسان غافل ہو فرق ہوتا ہے، جب ایک پوری قوم غافل ہو جائے تب بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ جانے محترم، اتنی بڑی امت جب غافل ہو گئی تھی، اور زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، رسول کو گئے ہوئے 50 سال ہوئے تھے خالی، اتنی غافل ہو گئی کہ مسند پہ ایسا شخص آ گیا کہ جو حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا ہے، نفس محرمہ کا قتل کر رہا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، امت غافل ہے، سو نہیں رہی تھی، غافل تھی۔ اس غفلت کو بیدار کرنے کے لیے رسول کا نواسا کربلا آیا ہے، اور نہ صرف 61 ہجری کی امت کو بلکہ قیامت تک کی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے۔ قیامت تک کی انسانیت، آج بھی اگر دنیا بیدار ہے تو امام حسین کی وجہ سے ہے، آج بھی اگر دنیا ہدایت کے راستے پر ہے تو یہ سید الشہداء کے خون کا کمال ہے۔ ایسا خون دیا اسلام کے درخت کو کہ آج تک اس کی شاخیں سرسبز ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، امام حسین سب کے ہیں۔ آج جتنی نمازیں ہیں، آج جتنے عمرے ہیں، سب کچھ امام حسین کی وجہ سے، ورنہ جو یزید کا پلان تھا وہ تو اپنا برا پلان کا بس سب ختم۔ جب میکسیمم لوگ غافل تھے، کوئی تھا ہی نہیں، کوئی نہ بولنے والا، کوئی نہ کھڑا ہونے والا، جو کھڑا اس کو ختم کر دو۔ صرف چند لوگوں سے یزید کو خطرہ تھا، جس میں سے سب سے زیادہ سید الشہداء سے خطرہ، باقی 2 لوگ تھوڑا سا پریشر دیا، وہ مدینہ چھوڑ گئے۔ امام کو خطرہ تھا، کیوں یزید کو امام حسین سے خطرہ تھا؟ سوال، اتنے سارے لوگ تھے، صرف امام حسین سے کیوں خطرہ؟ کیوں اس نے کہا کہ ان کی بیعت لو، اور بیعت نہ کرے تو سر کو قلم کرو؟ کیوں کہا؟ دشمن پہچانتا ہے، ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں۔ دشمن جانتا تھا یہ ایک شخص کائنات کو پلٹ سکتا ہے، یہ ایک شخص، اور یہی میجرمنٹ میں اس سے غلطی ہو گئی۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید میں ختم کر دوں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا یہ امام کسی فرقے کا نہیں تھا، یہ امام کائنات کا امام تھا۔ یا کائنات کا امام تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا وہ یہ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرے جانے والا، یہ روح اتنے آرام سے سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو سمجھانے کے لیے اور بہت کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں اس روح کو ہدایت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ جہاں سے آئی ہے ہدایت بھی وہیں سے آئے گی، دنیا اس کو کمال پہ نہیں پہنچا سکتی۔ ملا احمد ناراکی، ملا مہدی ناراکی کے جنہوں نے کتاب جامع السعادہ لکھی، اخلاق کی کتاب ہے، بہترین عربی کے اندر کتاب تھی، اس کا خلاصہ جو ہے وہ فارسی میں لکھا ان کے بیٹے نے، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے معراج السعادہ، اردو میں ملتی ہے کتاب، اخلاق کی کتاب ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، وارستہ تھے، اپنی زندگی کے اندر عالم برزخ گئے، عالم برزخ کو دیکھا، ساری چیزیں دیکھی، ان کے سارے کرامات اپنی جگہ پر۔ انہوں نے اپنی کتاب میں مثال پیش کی ہے، کہا کہ ایک شخص جس کو جلد کی بیماری ہو اور وہ طبیب کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس، اور اس سے کہتا ہے کہ میری بیماری ہے، اس کا علاج کریں۔ وہ کہتا ہے میں اس کا علاج کروں گا، مگر 3 شرائط ہوں گی اس کے علاج کرنے کی، 3 چیزوں پہ اگر تم نے میرے دستور پہ عمل کیا تو پھر تمہیں نتیجہ ملے گا۔ پہلا، تمہیں پرہیز کرنی پڑے گی کہ کچھ کھانے تمہیں نہیں کھانے جو تمہاری اسکن کو پرابلم نہیں کھانا، تم نے پرہیز۔ دوسرا، میں تمہیں ایک شربت دوں گا،
ایک سیرپ دوں گا، وہ تمہارے اندر کی بیماریاں جس کی وجہ سے تمہاری جلد مریض ہے وہ اس کو صحیح کرے گی، یعنی اندر کو، خون کے اندر ہو، معدے کے اندر ہے، کہیں پہ بھی ہو۔ کہا تیسری چیز میں تمہیں ایک کریم روغن جو تم ظاہر پہ لگاؤ گے، اگر تم نے یہ تینوں عمل کیے تو پھر تمہیں نتیجہ ملے گا۔ ابھی انہوں نے مثال دی ہے اخلاق کی کتاب کے اندر۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک نقصے پہ عمل کر رہے ہیں، صرف ظاہر کی کریمیں لگا رہے ہیں، صرف ظاہر کو اچھا کرنے کے چکر میں، پھر کہتے ہیں نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا۔ وزان محترم، وہ طبیب کہتا ہے کہ یہ مریض میرے پاس آیا کچھ دنوں بعد، کہا کہ مجھے فرق ہی نہیں پڑا۔ کہا تم نے پرہیز کی تھی؟ کہا نہیں، میں کہیں دعوت پہ گیا، کھانا تھا، میں نے کہا میزبان ناراض نہ ہو جائے، میں نے کھا لیا، مجھ سے پرہیز ہی نہیں ہوا۔ کہا وہ شربت استعمال کیا؟ کہا نہیں، وہ میں لے ہی نہیں پایا۔ کہا میں بس کریم لگا رہا ہوں مگر نتیجہ نہیں نکل رہا۔ مسلمان ظاہر اپنا صحیح کیے جا رہا ہے، ظاہر میں لگا ہوا ہے، شربت باطن کا مسئلہ ہے۔ پرہیز، محرمات، حرام سے دوری ہے۔ جب تک تینوں نسخے پورے نہیں ہوں گے اب انسان کی روح کیسے کمال پہ جائے گی؟ اب آپ دیکھیں نا، ہم مسجد میں بہت اچھے ہیں، امام بارگاہ میں بہت اچھے ہیں، مجھے ابھی وہ شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ عمرہ کرنے والی قوم پاکستانی ہے، سب سے زیادہ عمرے پہ جو جاتے ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ حج پہ بھی جانے میں شاید ہم نمبر 2 پہ ہوں، زیارتوں پہ بھی ماشاءاللہ ہم جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سب سے زیادہ ہی ہے، اور کرپشن میں، اس کا مطلب ہے مسلمان ظاہر کر رہا ہے، مگر اللہ نے 1,24,000 کو ظاہر کے لیے بھیجا تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُ الْحِكْمَةَ، تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے، پاک کرے۔ اذان محترم، پرہیز کا مطلب کیا ہے؟ جو حرام ہے اس سے پرہیز کرو، میں اپنی آنکھوں کو بچاؤ، اپنی نگاہوں کو بچاؤ، یہ پرہیز ہے نا۔ انسان سب سے زیادہ مشکل میں کہاں گرفتار ہے؟ پرہیز نہیں کر رہا۔ جب پرہیز ہی نہیں کر رہا، آپ ایک بالٹی میں پانی جمع کریں اور آپ یہاں سے پانی اٹھا کے وہاں تک لے کے جائیں، ٹھیک ہے، آپ لے کے جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، بالٹی خالی ہے، پھر بالٹی بھری، پھر وہاں خالی ہے، پھر بالٹی بھری، پھر وہاں خالی ہے۔ بھائی پانی کیوں نہیں جا رہا؟ بھائی دیکھ ہی نہیں رہے کہ بالٹی کے نیچے سوراخ ہے۔ عمل کر رہے ہیں مگر عمل گر رہا ہے نیچے۔ کیوں گر رہا ہے؟ کیونکہ وہ پریکاشنز، وہ احتیاط زندگی میں ہے ہی نہیں کہ میں عمل کو بچا سکوں اپنے۔ عبادت کی، جا کے باہر غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، تہمت لگا لی، کسی کی چغلی کر لی، کسی کا حق کھا لیا۔ اسلام ظاہر کے لیے نہیں آیا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں کسی نے میرے پیسے دینا، نجف کہا میں نے بہت کوشش کی، اس نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ مجھے پتا چلا کہ وہ فلانے کسی عالم کے درس میں جاتا ہے، تو میں اس کے پاس گیا کہ میں نے کہا شاید ان سے کہوں کہ اسے کہے اس کا دل نرم ہو، میرے پیسے واپس کر۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ آپ کے درس میں آتا ہے، ان کا ٹھیک ہے میں کوشش کروں۔ وہ درس دے رہے تھے، انہوں نے درس میں واقعہ بیان کیا، اپنا واقعہ بیان کیا، کہا کہ جب میں یہاں پر آیا تھا اس سے پہلے میری دکان تھی بازار میں، اور میری دکان پہ ایک دن ایک یہودی آیا خریداری کی، اس کو ایک دھرم میں نے واپس دینا تھا، میرے پاس تھا نہیں اس وقت، تو میں نے اسے کہا کہ میں بعد میں دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا، میں کھا نہیں رہا، میں آپ کو بعد میں دے دوں گا۔ کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، ابھی چاہیے۔ کہا چلا گیا۔ کہا وقت گزر گیا۔ کہا میں نے رات کو خواب میں دیکھا، سو رہا تھا اور میں صراط کے راستے پر مجھے ملائکہ لے کے جا رہے ہیں، اچانک سے جہنم کی آتش سے وہ یہودی باہر آیا اور کہا میرا دھرم واپس کرو۔
میں نے ملائکہ کو بولا کہ بھائی ادھر مجھے جان چھوڑو. کہا نہیں، یہ دنیا کا معاملہ تھا، دنیا میں طے کر کے آنا تھا. کہا میں نے اس سے کہا میں یہاں کہاں سے تمہیں دھرم واپس کروں. جب اس نے کہا کہ اچھا ایک شرط پہ جانے دوں گا. کہا یہ جو میری آگ میں سلگتی ہوئی انگلی ہے نا بھگولا، اس کو اپنے سینے میں لگانے دو. کہا میں مرتا کیا نہ کرتا. اس نے جیسی آگ انگلی لگائی میری آنکھ کھل گئی اور دیکھا میرے سینے پہ سیاہ رنگ کا نشان تھا. ایک دھرم کہاں لے کے جائیں گے؟ عزیزان محترم، خوب اس روح کو صفائی کی ضرورت ہے. جیسے سوار بہتر ہو، سواری دونوں ضروری ہے. بدن اگر ٹھیک نہیں ہے روح کو لے کے چل نہیں سکتی، اور روح اگر اس دنیا کی لذتوں کی وجہ سے دنیا کی چیزیں اسے چپک جائیں تو یہ روح بھی سفر نہیں کر پائے گی. اس روح کو ضرورت ہے کہ یہ باطن، اور یہ باطن کا جو شربت ملا مہدی ناراکی نے بتایا نا، وہ عبادت ہے، وہ ذکر ہے. ذکر عبادت انسان کے باطن کو بہتر کرتی ہے. آپ جتنے بھی کوشش کر لیں، انسان جب تک اس کی بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، جب تک وہ بازار میں گناہ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. توجہ چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولے میں کمرے میں بند ہو جاؤں، میں بیٹھ جاؤں، شاید میں بچ جاؤں گا گناہوں سے. نہیں، گناہ غفلت ہے. غفلت کس سے؟ آپ موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے موبائل باہر نکالا میسج دیکھنے کے لیے، ذرا سی دیر آپ کی گاڑی کا حادثہ ہو. تھوڑی سی غفلت. کس سے؟ روڈ سے. گناہ غفلت ہے. کس سے؟ اس کی توجہ ہٹ گئی، انسان گناہ کرتا ہے. توجہ ہے. جو شخص ہر وقت خدا کی طرف متوجہ ہو. اب آپ بولے مولانا صاحب یہ آسان کام تو نہیں ہے. وہ آسان تو کوئی بھی کام نہیں ہے. اگر آسان ہوتا تو خدا اس کے بدلے میں بھیج دیتا. آسان ہوتا تو 1,24,000 کو بھیجتا. وہ کام مشکل ہے لیکن ناممکن تھوڑی ہے. توجہ چاہیے، توجہ. بس میں کر کیا رہا ہوں، میں کس کے لیے کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں، بس یہی ہے. انسان اگر اپنے آپ کو متوجہ کرا لے کہ وہ آیا کہاں سے ہے، کہاں اس نے جانا کہاں ہے، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس کو بہتر کرنے کے لیے جان محترم پروردگار نے اتنی محنت کی ہے. اتنی محنت یہ عام بات نہیں ہے. دنیا کو یہی بات سمجھ میں نہیں آ پا رہی آج تک. دنیا ایسی بحث میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا کا سسٹم جب تک الہی نہیں ہوگا یہ دنیا ٹھیک نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں دنیا کی ساری حکومتیں، دنیا کی جتنی بڑی بڑی حکومتیں ہیں، دنیا کے جتنے قانون ہیں، ان قانونوں نے آج تک انسانیت کو بقا نہیں دی. صرف نظام الہی ہے. الہی. اب اللہ نے جب 1,24,000 کو بھیج دیا، سب بھیج دیا، دین کو کامل کر دیا، دین مکمل ہو. اب جیسے ہی آخری نبی آئے تو شیطان پوری کوشش کی کہ رسول خدا تھا. اب اس کو پتا تھا اب شیطان ابلیس جو ہے وہ آسان نہیں ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے عدوم مبین ہے، سخت ترین دشمن ہے. ہم نے اپنی زندگی میں شیطان کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کیا ہوا. ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ شیطان ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم سب خود ہی ماشاءاللہ. آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نہ راستہ، میں اپنے آپ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. مطلب ہم وہ مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا شیخ مفید کا؟ شیخ مفید کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ شیطان کے ہاتھ میں بڑی بڑی سنگلیں ہیں، جو جہازوں کے لنگر ہیں وہ بھی ہیں، تھوڑی سنگلیں بھی ہیں، اس طرح پتلے 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 کرتے دھاگے بھی ہیں. تو اس نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا جیسا شخص ہے اس کو پکڑنے کے لیے میرے پاس ویسی چیز ہے. جو سب سے سخت ترین ہے اس کے لیے جہازوں کے لنگر ہیں، اور جو ہلکا سا ہے اس کو تو میں دھاگا کیا ایسے ہی کھینچ لیتا ہوں. تو اس نے بولا ہمارے لیے کیا؟ کہتے تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے کھینچنے کی. تو کہا یہ اتنا بڑا لنگر، اتنی سخت لوہا، یہ کس کے لیے؟ کہا تمہارے استاد کے لیے. کہا میں نے اس پر ڈالا مگر اس نے اس کو بھی توڑ دیا. یہ خواب سے بیدار ہوا، اٹھا، استاد کی خدمت میں گیا، پسینہ پسینہ.
کہا استاد میں نے رات کو خواب دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے ایسے ابلیس کو دیکھا. یہ ساری چیزیں. اور اس نے کہا کہ اس نے آپ کے اوپر اتنا مضبوط جو ہے وہ ڈالا اور آپ نے اس کو بھی توڑ دیا. ہاں صحیح کہہ رہا ہے وہ. کہا ہوا کیا؟ کہا گھر میں فاقہ تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے, میرے پاس کچھ وجوہات شرعی تھا, یعنی شرعی پیسے جو ہوتے ہیں وجوہات ہے, خمس تھا. تو میں نے سوچا کہ قرض لے لیتا ہوں, وہ قرض لے کے اپنا کوئی چیز خرید لیتا ہوں, اور پھر جب پیسے آئیں گے تو اس میں واپس ڈال دوں گا. اب ظاہری طور پر کوئی قباحت نہیں ہے. کہتے جیسے ہی میں بازار تک پہنچا تو میرے ذہن میں خیال آیا, اگر یہ میں لے کر کھا گیا اور میں مر گیا تو یہ بات کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں, تو یہ قرض کون ادا کرے گا؟ کہہ رہا میں الٹا قدموں میں واپس چلا گیا. وہ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اس کی غلطی بھی اتنی ہی باریک ہوتی ہے. ہمارے لیے تو لوگوں کے باغ کھا جاؤ, لوگوں کا مال کھا جاؤ, ٹھیلے کھا جاؤ, ہضم ہی نہیں ہو رہا, انسان پتہ ہی نہیں چلتا. عزیزان محترم خوب فرق ہے. شیطان کو سمجھے. شیطان نے جب دیکھا کہ نور مکہ میں آئے تو اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی ماجرا. اس نے پوری کوشش کی, حضرت جبرائیل نے اسے جانے نہیں دیا, کہا کہ اجازت نہیں ہے. اور ویسے بھی اللہ نے قرآن میں سے کہا تھا میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں مگر سوائے میرے صالحین بندوں کے ہر جگہ نفوذ کرو. اس کا کام نفوذ کرنا ہے, وسوسے ڈالنا ہے, یہ اور کچھ نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں نا شیطان چڑھ گیا میرے سر پہ, شیطان چڑھ گیا. شیطان وسوسے کرتا ہے. آپ کا اور میرا ارادہ کمزور ہوتا ہے, شیطان حاوی ہو جاتا ہے. اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہو شیطان کچھ نہیں کر سکتا. مومن تو وہ ہے, نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے مومن کی خصوصیت کہ مومن کا وہ مقام ہے کہ جہاں ملائکہ بھی داخل ہونے کے لیے اجازت مانگتے ہیں. یہ مومن یا مومن کا تو یہ مقام ہے. یا علی, یا رسول اللہ, یا علی. وزان محترم اللہم صلی علی محمد. خوب. اب شیطان ایسے بس شیطان نے حضرت جبرائیل سے بولا کیا میں امت میں جا سکوں گا؟ کہاں. بڑے آرام سے واپس چلا گیا. کہا میرا کام ہو گیا, چلا گیا. اب جب آپ کے سامنے تاریخ ہے, رسول خدا آئے, رسول خدا نے جیسے ہی تبلیغ شروع کی وہی کفار کہ جو صدیق اور امین کہتے تھے وہی رسول کے مقابلے میں آ گئے. پہلے انہوں نے پوری کوشش کی, ڈرائیں, دھمکی, نہیں مانے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ دیتے ہیں, دولت دیتے ہیں, فلانا دیتے ہیں. رسول خدا نے کیا فرمایا اپنے چچا کو کہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, میں ایک قدم پیچھے. جب سب انہوں نے کر لیا اور یہ ناکام ہو گئے تو اب یہ بیٹھے, تاریخ ہے جانے میں, یہ سب بیٹھے تھے پریشان. اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا ان کے پاس. کہا پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا ہمارے درمیان میں جو ایک رسول ہے, نبی کا دعویٰ کر رہا ہے. اچھا ان کو کیا مشکل تھی؟ ان کو کیا مشکل تھی؟ ان کو مشکل یہ تھی کہ ان کی دکانداری بند ہو رہی تھی. ان کی دکانداری, کیونکہ ان کے پاس پورا سیٹ اپ تھا نا, خانہ کعبہ کا سیٹ اپ آج بھی انہی کے پاس ہے, سیٹ اپ تھا ان کے پاس. اب ان کو پتا تھا کہ یہاں تو بڑا بزنس ہوتا ہے, اگر یہ ان کو دے دیا اور اگر ان کے خدا کو مان لیا تو یہ ہمارے خدا کہاں جائیں گے. مسئلہ سارا کرسی کا ہے عزیزان محترم, اور دنیا اسی کرسی کے چکر میں ہی یا تو ظلم کر رہی ہے یا کسی کا حق کھا رہی ہے. اب یہ اسی پریشانی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ابلیس آیا, کہا مار کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیسے ماریں؟ کہا قبیلہ اتنا بڑا ہے, بنی ہاشم ہے. کہا پھر ہر قبیلے سے ایک فرد جمع کرو اور پھر حملہ کرو, پھر یہ سب کو جواب نہیں دیں گے. شیطان کا کام ہی آپ کو پتہ ہے,
شیطان تو فرعون کو بھی اس دریا میں لے گیا جسے راستہ حضرت موسیٰ کی عصا نے بنایا تھا. شیطان تو آخر تک لے کے جاتا ہے، کام اس کا یہی ہے. خوب انہوں نے پلاننگ کی، رات کا وقت ہے، انہوں نے پوری پلاننگ کی. رسول خدا کے گھر میں آئے، اندر داخل ہوئے، دیکھا رسول بستر پہ سو رہے. پوری کوشش ہے، پوری ان کی پلاننگ. اب دیکھیں خدا قرآن میں بھی، یہاں میں پوز لے رہا ہوں، قرآن میں بھی نبیوں کے واقعات بھی بتاتے ہوئے اور ہر جگہ یہ بتا رہا ہے کہ میں ہوں. خدا بتا رہا ہے. خدا نے جب بھی اپنے نبی کی جان کو خطرہ ہوا نا، کسی نبی کے، خدا نے کہا کہ میں ہوں. حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، کہا میں ہوں، میں نکالوں گا، میں تمہیں مصر کا بادشاہ بناؤں گا، میں ہوں. حضرت موسیٰ کو مارنے کے لیے فرعون نے بچوں کو ختم کر دیا، کہا موسیٰ میں ہوں، میں تمہیں فرعون کے گھر میں پالوں گا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. قرآن ہے نا. بس تھوڑا سا وقت عزیزان محترم، خوب نتیجے کی طرف جانا ہے، سمجھنا ہے، ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. صرف جذبات اور احساسات نہیں ہے. اس لیے میں نے شروع میں آپ سے عقل کی بات کی. عقل کا کام اینالائز کرنا ہے، عقل کا کام درک کرنا ہے. فرقوں میں مت بٹیں، اپنے آپ کو مسلکوں میں، زبانوں میں، قوموں میں تقسیم نہ کریں. ایک امت کی ضرورت ہے، ایک امت کی. روز محشر ہر نبی اپنی امت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم کیسے اٹھائے جائیں گے؟ کوئی دیوبندی ہوگا، کوئی بریلوی ہوگا، کوئی سنی ہوگا، کوئی شیعہ ہوگا. رسول اللہ وہ تو بولیں گے امت کہاں ہے؟ یہاں تو کوئی کسی کی مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے، اور وہاں پہ بولیں گے رسول ہم سب کی شفاعت کرے. امت تاریخ کو تبدیل کر کر امت کو توڑا گیا ہے. امت کو، ہر نبی کو خدا خود بچا رہا ہے، خود بچا رہا. جہاں جس نبی پر مشکل ہوئی، آگ لگا دی حضرت ابراہیم کے لیے. حضرت ابراہیم کو آئے نا، حضرت جبرائیل آئے، جب ان کو پھینکا، کہا میں کچھ کروں؟ کہا نہیں، وہ کرے گا. خلیل اللہ ہے، وہ کرے گا. وہ کیا آگ کو بچھا دیا، نہ صرف ٹھنڈا سلامتی والا کر دیا. قرآن کہہ رہا ہے. اب جب یہاں آخری نبی کی جان پر آئی تو یہاں خدا نے اسے سلایا جو دین کو قیامت تک بچائے گا. جیسے ہی چادر ہٹائی تو دشمن سمجھ نہ پایا یہ نیا سسٹم ولایت کا سسٹم تھا. اور یہ بتا دیا کہ قیامت تک جب بھی دین پر بات آئے گی، یا علی ہوگا، یا علی کی اولاد ہوگی، یا علی کے ماننے والے ہوں گے. یہ سسٹم ہے. یہاں جذبات نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے. اللہ نیا سسٹم دے رہا ہے. بھئی نبوت ختم، نبی نہیں آئے گا، وحی نہیں آئے گی، سسٹم ختم. پروردگار اتنا بڑا سسٹم ایسی چھوڑ کے جا رہا ہے، ایسی دے رہا ہے؟ نہیں، میں خود نیا سسٹم دوں گا، اور یہ سسٹم قیامت تک چلے گا. جب بھی دین پر مشکل آئے گی، اور آپ کے سامنے پوری تاریخ دیکھ لیں، کون آیا کربلا، کس نے دین کو بچایا، اور آج بھی دین کو کون بچا رہا ہے. آج آپ کے سامنے 12 دن کی جنگ، کوئی کھڑا ہو پایا؟ کہتے تھے ان کو تو نہ کوئی ہرا سکتا ہے، نہ کوئی مار سکتا ہے. یہ بھول گئے یہ جن سے لڑ رہا ہے یہ ساری زندگی مجلس حسین میں بیٹھے، یہ گردنیں کٹوا دیں گے
گردنیں جھکوائیں گے نہیں. اور یہی تو کمال ہے. دشمن کو کیوں ہماری مجلس سے مسئلہ ہے؟ کیوں آپ دیکھیں پورے تاریخ میں عزاداری سے مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ خدا نہ خواستہ ہم یہاں کو غلط کہا ہوا نا. انہیں پتا ہے کہ یہ بیدار ہونے والی جگہ ہے, یہاں بیداری ہوتی ہے, یہاں بیدار کیا جاتا ہے. یہاں ہر سال ایک کربلا کی داستان سنائی جاتی ہے. ایک امام تھا, اس کے 72 شہید تھے جو پروانوں کی طرح عاشق تھے, جو کٹ گئے مر گئے مگر جھکے نہیں. وہ یہ داستان جو بچہ بچپن سے سن رہا ہو. اور فرق تھا نا, ادھر اگر کوئی دشمن کام کر رہا ہے تو وہ شراب کے نشے میں ہے, اور ادھر جو میزائل چلا رہا ہے وہ تہجد پڑھ کے چلا رہا ہے. اللہ صلی علی محمد. وزان محترم, وہ تعصب کی آنکھوں کو توڑ دیں. کب تک دھوکے میں رہیں گے؟ کب تک بٹے رہیں گے؟ دشمن کا کام ہی یہی ہے. دشمن تو بانٹنا چاہ رہا ہے, بانٹو کھا جاؤ, کرتا ہی یہی شروع سے. متحد ہوں, اس سے زیادہ اور کتنی مار کھائیں گے ہم؟ فلسطین میں, غزہ میں بچے مر گئے, گھر کے گھر تباہ ہو گئے. یونس خان میں ہاسپٹل میں کام کرنے والی ڈاکٹر جس کے 9 یا 10 بچے تھے, شوہر بھی ڈاکٹر, وہ جب ڈیوٹی پہ جاتی تھی تو باپ گھر پہ ہوتا تھا, باپ ڈیوٹی پہ جاتا تھا تو ماں گھر پہ ہوتی تھی. صبح ڈیوٹی ختم کر کے واپس آئی, گئی ہے واپس, شوہر واپس آیا, شوہر گھر میں تھا, بچے گھر میں تھے, یہ ڈیوٹی پہ گئی, بچے چپک رہے ہیں اس کو. یہ جیسے ہاسپٹل پہنچی, اس کے گھر کو نشانہ بنایا اسرائیل نے. باپ 10 بچوں سمیت شہید ہو گیا. کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. انسانیت میں رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ وہ مسلمان نہیں جو صبح بیدار ہو اور جسے امت مسلمہ کی فکر نہ ہو. مسلمان نہیں ہے. ایسا بات مجلس کی نہیں ہے. ہم تو ایک دن پڑھیں گے, کوئی نہ پڑھا ہم چلے جائیں گے. روز محشر خدا کو جواب کیا دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کہ اپنے نفس کی خواہشات کی خاطر ہم بیٹھتے تھے یا حسین کے پیغام کی خاطر آئے تھے؟ وہ سمجھنے کی کوشش کریں. آج جمعے کا دن ہے, ظہور کا متوقع دن ہے. جمعے کا دن کس کا دن ہے؟ وقت کے امام کا دن ہے. ہر دن ایک امام کا ہے. جمعے کا دن امام زمانہ کا ہے. کیا آج ہم نے اپنے امام کو یاد کیا؟ آج ہم نے اپنے امام کے لیے کچھ کیا؟ ایک زیارت ہے جمعے کے دن جو امام زمانہ کی, کیا آج ہم نے وہ پڑھی؟ پھر ہم بولتے ہیں امام آئیں گے. ایسا بات وہی ہے, ہم بھی اوپر کریم لگا رہے ہیں, باطن شربت پرہیز نہیں ہے. امام کس کے پاس آئیں گے؟ آغا حرم پناہ, میں نے کل بھی مجلس میں بیان کیا, بہت بڑے عارف تھے, بزرگوار تھے. وہ کہتے میرا ایک دوست تھا شہریار, کرج میں رہتا تھا, تہران کے پاس. زیارت پہ مشہد مقدس گیا, مولا کی زیارت کرنے گیا. پہلے دن زیارت کیا, کسی نے جیب میں سے نکال دیا یا گر گئے, کچھ تھا ہی نہیں, جو کچھ تھا اسی میں تھا. پریشان, کیا کرے, کہاں جائے, رہنا بھی ہے, کھانا بھی ہے, واپس بھی جانا ہے. مولا امام رضا کی خدمت میں گیا, مولا سے زری کو پکڑا اور دعا کی کہ مولا میں کسی سے نہیں مانگوں گا, میں آپ کا مہمان ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں آپ کے مہمان ہوں, مجھے میرے پیسے کہاں ہیں, میں کیسے رہوں گا. میں زری پکڑتے پکڑتے گریا کیا, تھوڑی سی آنکھ لگ گئی. خواب میں کیا دیکھا؟ امام کو دیکھا. امام نے کہا صبح فجر سے پہلے فلانا حرم کا دروازہ ہے, وہاں کھڑے ہو جانا, جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے اپنی حاجت کو بیان کرنا. چلا گیا, دیکھا کہ ایک شخص اندر داخل ہوا, اس کا نام تھا اسماعیل اور مشہور تھا وہ بے نمازی. اسماعیل جانتا تھا, یہ اندر ہوا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام ایسے شخص کو بولیں کہ میری مدد کرے جو مشہور ہے بے نمازی, یعنی نماز نہیں پڑھتا. انہوں نے مانے. پھر ذری پہ گئے, پھر دعا کی, پھر وہی آیا کہ فلانا شخص آئے گا دروازے پہ, پھر جاؤ. میں دوسرے دن پھر کھڑا ہوا, پھر میں نے دیکھا کہ وہی شخص سب سے پہلے داخل ہوا. اب میں سمجھ گیا کہ پھر یہی ہے جس سے میں نے مدد مانگی. میں قریب میں گیا, میں نے کہا کہ وہ مجھے امام نے کہا ہے. تو اس نے جیب سے لفافہ نکالا, کہا یہ امام نے تمہارے لیے بھجوایا ہے.
تو کل بھی تمہارا انتظار کر رہے تھے مگر تم نے ہماری طرف توجہ نہیں کی. خیر کہتا ہے میں نے پیسے گنے تو پورے وہی پیسے تھے جتنے میرے کھو گئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ مولا کے مہمان ہیں تو جب آپ جا رہے ہوں تو بتائیے گا ہم آپ کو خداحافظ کرنے آئیں. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے فلانے دن آ جانا. آئے, ان کا سامان اٹھایا, کہا کہ چلے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. جانے لگے, کہا کہ جلدی جانا پسند کریں گے یا دیر سے جانا پسند کریں گے. کہا کہ میں سمجھا کہ شاید کوئی ایسا راستہ ہوگا جو جلدی جاتا ہوگا, ورنہ 1200 کلومیٹر تو ہے مشہد سے لے کر تہران. تو میں نے کہا شاید کوئی راستہ ہوگا. میں نے کہا ہاں جلدی جانا پسند. کہہ رہے مجھے وہ تھوڑا خرابے میں رہ گئے, جہاں تھوڑی سی خراب سی جگہ تھی, ٹوٹے پوٹے گھر تھے. لے گئے, کہا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں گے. میں نے آنکھ بند کی. تھوڑی دیر بعد کہا آنکھیں کھولے. میں نے آنکھ کھولی تو میں نے جب آنکھ کھول کر دیکھا یہ جگہ تو بڑی جانی پہچانی لگ رہی ہے. جب میں نے غور کیا تو میرا اپنا انار کا باغ تھا. اب میں پریشان ہو گیا. میں نے سوال کیا, میں نے کہا کہ اتنے آپ امام کے قریب ہیں کہ میں نے امام سے مانگا, امام نے آپ کو بھیج دیا, اور آپ پلک جھپکتے مجھے کلومیٹروں کا فاصلہ طے کر کے, تو آپ بے نمازی کیوں مشہور ہیں, آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا لوگ صحیح کہتے ہیں, لوگوں نے مجھے کبھی نماز پڑھتے دیکھا نہیں. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنی ہر نماز امام زمانہ کے پیچھے پڑھی ہے. جب قلب پاک ہو تو بلانے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا. جب توجہ امام کی طرف ہو تو پھر انسان دور نہیں رہتا. دعائے عہد میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. لوگ آپ کو دور سمجھتے مگر میں آپ کو قریب دیکھ رہا ہوں. عزیزان مومنین, چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں, آنے والا ایک ہی ہے, ایک ہی. اور آپ یقین کریں کوئی حل نہیں ہے انسانیت کے پاس سوائے نظام ولایت کے. کوئی حل نہیں. یہی نظام ہے جو دنیا کو نجات دے گا. دیر ہم سے ہو رہی ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ اپنا وعدہ پورا. ہم رہ جائیں گے, ہم پیچھے رہ جائیں گے. جیسے امام حسین کا کارواں چلا, مدینہ سے چلا, مکہ میں رہا, مکہ سے احرام توڑے, مکہ سے جا, راستے میں کیسے کیسے لوگ ملے, امام کو جانتے تھے. ایک شخص نے بلایا کہ مولا یہ دیکھیں یہ میری کھیت ہے لیکن یہ پانی جو ہے وہ تھوڑا تلخ ہے کنویں کا. امام نے اپنے لاب دہن سے اس پانی کو شیریں کر دیا. معجزہ دیکھا. امام نے کہا بھئی چلو اب ہمارے ساتھ چلو. کہا مولا میں نے اتنی محنت کی ہے, میں آپ میرا گھوڑا لے جائیں, آپ میری تلوار لے جائیں. نہیں جائے. امام نے کہا مجھے تمہارے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت, مجھے تمہاری ضرورت. آج میں تیار ہوں. کیا آج میں نے اپنے باطن کو پاک کیا ہے؟ کیا میرا باطن صاف ہے؟ ایسانے جمعے کا دن ہے, میں مجبور ہوں, میری معذرت کی دیکھو, میں ویسے ہی امام زمانہ کے بغیر میری گفتگو پوری نہیں ہوتی. جس مجلس میں میں امام کا ذکر نہ کروں مجھے اپنے پہ شک ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ زمانے کے امام کو نہیں پکار رہا, نہیں پکار رہا. من لم یعرف امام زمانے ہی, جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا, ماتا میتا جاہلیہ, جہالت کی موت مر گیا. ہر شخص روز قیامت اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اٹھایا جائے گا. جو جتنا اس دنیا میں امام کے ساتھ ہے, یہ میں نے نہیں کہا, یہ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد, امام خود ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جب ان کا ایک خادم تھا وہ مولا کے پاس آیا, کہا مولا ایک شخص آیا ہے خراسان سے,
وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے وہاں باغ ہیں، میرے وہاں بڑے بڑے گھر ہیں، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ جو تم نوکری کرتے ہو نا مولا کی، یہ مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا مولا سودا اچھا ہے، برا تو نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے، جاؤ۔ جانے لگا تو امام نے کہا رکو، میری ایک بات سن لو، جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب رہے گا اتنا وہ اس عالم میں ہمارے قریب رہے گا۔ تو ہم اس دنیا میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں؟ پرسنٹیج نکال لینا، 24 گھنٹے میں امام کتنی دیر ہے، ہفتے میں کتنی دیر ہے؟ بس یا لیتنی کنتو معاکم، کاش ہم ہر زیارت میں پڑھتے ہیں کاش ہوتے۔ غیبت کے پردے سے آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے درمیان میں، معصوم کی حدیث ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم یہ کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ ہم نے انہیں دیکھا تھا۔ حدیث ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی اشعار نہیں ہے، کسی عالم نے نہیں کہا، معصوم کا قول ہے کہ امام ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں قدم رکھتے ہیں۔ ہم امام حسین کو روتے ہیں نا، امام زمانہ کو روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ امام حسین کے پاس تو پھر بھائی تھا حضرت عباس جیسا، امام مہدی کے پاس کون ہے؟ جتنی دیر میں بھائی شہید ہو گیا بہن تو تھی گفتگو کرنے کے لیے۔ امام مہدی غریب ہے سارے۔ اپنے وقت کے امام کے لیے رونا آسان نہیں ہے۔ دعائے نتبہ جمعے کے دن پڑھی جاتی، کہاں ہے وہ کہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ متا ترانہ و نراخا، کب مولا آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ یہ آنکھیں قبر میں دھستی جا رہی ہیں، کب آپ آئیں گے آپ؟ اور میں خود خطا کار ہوں، میرا اپنا قصور ہے، کیونکہ میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں۔ عزیزان محترم، ہم سے کوفہ والوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے مدینہ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے 2025 سیالکوٹ تم نے اپنے امام کا ساتھ کتنا دیا پوچھا جائے، کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی؟ عزیزان موت، آئیں ہم بھی امام حسین کو وہ سلام کریں جو امام زمانہ کرتے ہیں۔ امام زمانہ زیارت نائیہ میں کیا کرتے ہیں؟ میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک میں پڑے رہے، میرا سلام ہو ان محاسن پر جو خون سے تر رہے۔ یہ امام زمانہ کا سلام ہے۔ میرا سلام ہو ان بدنوں پر جو بکھرے پڑے رہے، بکھرے پڑے رہے۔ ہاں زداران موت آسان نہیں ہے۔ یہ بی بی کے حرم کو بچانے میں بڑے لوگ شہید ہوئے نا، تو کچھ جنازے ملے ان کو، ان کے دوستوں کے چہرے پر گولیاں ماری گئی تھی، چہرے اتنے پھٹ چکے تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، نہیں پہچانے جا رہے، کوئی اور نشان بدنوں میں تھا ہی نہیں۔ اچانک سے ایک نے کہا یہ فلانا ہے، فلانا۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا کہ اس کی انگلی پہ زخم لگا تھا تو میں نے پٹی باندھی تھی، مجھے پٹی سے یاد آ گیا۔ روز عاشورہ بہن مقتل میں ڈھونڈتی رہی کہ کوئی مجھے پھول ایسا ملے جس کی خوشبو سے میں پہچانوں، کوئی نشانی ایسی ملے جسے پتہ چلے کہ یہ میری ماں کا فرزند ہے۔ بدن اس حالت میں تھا، بدن کو اس حالت میں کر دیا تھا،
کوئی چیز چھوڑی نہیں ظالموں نے. کسی کو انگوٹھی سمجھ میں آئی تو انگلی کاٹ کے لے گئے. کوئی بدن کا لباس لے کر چلے گئے. اور اتنے تیر اور نیزے تھے اور اس پر گھوڑوں کی ٹاپیں. ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. یہ تو امام سجاد تھے کہ جنہوں نے 13 محرم کو اپنے بابا کے بدن تک پہنچے. مقتل کے جملے ہیں نا آزادارہ محترم، مشہور جملے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب سنتے. میں تو بہرحال اپنی نوکری کر رہا ہوں. سوچیں کوئی فرزند اپنے باپ کے بدن پہ آیا ہو، 3 دن تک بدن دشت کربلا میں پڑے رہے. 3 دن. 13 محرم وہ جب امام زین العابدین آئے اور پھر یہ کہا یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے. کیونکہ بدنوں پر سر موجود نہیں تھے. سر نہیں. جب سب دفن ہو گیا تو ایک طرف امام گئے، کہا کہ میں اکیلا دفن ہوں گا. مولا کس کا بدن ہے؟ کہا میرے بابا کا بدن ہے. عزیزاران محترم، مقتل کہتا ہے امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں. اٹھایا اسے جاتا ہے جس کا بدن سالم ہو. امام نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے. وہ جسے چکیاں پیس کے پالا تھا، وہ جو دوش پیمبر کا سوار تھا، امت نے کیا حال کیا؟ امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا، دشت کربلا میں اتارا. امام سر جھکائے دیکھ رہے. مولا جب کوئی مسلمان دفنایا جائے تو سر قبلہ رخ کیا جاتا ہے. کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالی. مقاتل ہیں، میں نہ پڑھتا آپ کے لیے، تکلیف والے جملے ہیں. کہا دیکھا امام ٹوٹے ہوئے تیروں میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا کٹی ہوئی انگلی ڈھونڈ. مٹی ڈالی، قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مارا دیا. وقت گزر گیا. عزیزاران محترم، کل مولا کی شہادت کی مصائب ہے، انشاءاللہ خدا توفیق دے زندہ رہیں، پھل پڑیں گے. لیکن آج میں تھوڑا سا توسل. آج بھی شام پھر زندان میں ہے، آج بھی پھر شام کے حالات خراب ہیں. خدا وہاں کے حالات بہتر کرے. عزیزاران محترم، اس بچی سے توسل جو کل بھی قید میں تھی اور آج بھی قید میں ہے. خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. ایک بھائی نے کہا اس کی بیٹی مریض ہے، خدا اس کو شفا دے. تمام مریضوں کو، تمام بچیوں کے نصیب اچھے کرے. بیٹیاں باپ کے جنازے پر زینت ہوتی ہیں، زینت، بڑی محبت ہوتی ہے. اور جب تک بیٹی نہ ہو انسان کو پتہ نہیں چلتا رحمت کسے کہتے ہیں. اور چھوٹی بیٹیاں باپ کے سینوں پہ سوتی ہیں، سینوں پہ. وہ قربان جاؤ، چھوٹی سی بچی، رات کی تاریکی، عاشورہ کا دن گزر گیا. بی بی زینب بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے. دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی. مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں بدن بکھرے پڑے تھے، سر بریدہ بدن بکھرے پڑے. رات کا وقت بی بی نے کیا دیکھا؟ بچی ایک سر بریدہ بدن پہ سو رہی ہے. مر جائے انسان، مر جائے.
نہیں برداشت کر سکتا۔ بی بی نے بچی کو اٹھایا، بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی آپ کو پتا ہے ہمیں بابا کے سینے، اللہ ہوں گا، اے بنت الحسین یہ آخری شب تھی سینے پہ سونے کی، اب رستوں میں سوئیں گے۔ کہا بیٹا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ اٹھے لیا لیا، بس ازادارہ نے بولا بس مصیبت تمام، مصیبت تمام، وقت گزر گیا، میں مصائب چھوڑتا ہوں۔ میں تیزی سے، شام کا دربار ہے، شام کا دربار، میں بڑی تیزی سے لے کر آیا آپ کو دربار میں، یہ اتنی تیزی سے آئے نہیں تھے دربار۔ خدا آپ کے ناموس کی حفاظت فرمائے۔ حجابوں میں بھی ہونا تو کوئی دیکھے تو برا لگتا ہے، تو سلام ہو میرے مولا پر۔ اغیار کا مجمع تھا، یزید کا دربار، یزید مسند پہ بیٹھا ہے، میں ممبر کبھی نہیں بولتا، ممبر پر نہ یہ مستحق تھا، اس لیے تو میرے چوتھے امام نے کہا جسے تم ممبر کہہ رہا ہے یہ لکڑیوں کا ہے، یہ رسول کا ممبر نہیں ہے۔ مسند پہ بیٹھا، تشت میں وہ سر مبارک جو دوش پیمبر پہ سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں اس کے چھڑی ہے، ان لبوں کو مار رہا ہے جسے رسول بوسہ دیتے تھے۔ یہ چھوٹی سی بچی ہے، یہ چھپ چھپ کے دیکھتی ہے یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ باپ ہے نا، کیسے صبر ہو، اتنا صبر کیا اس بچی نے، صبر نہ ہوا، جیسے ہی زندان میں گئی، بابا 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 بابا، شور بلند ہوا نا، یزید کے کانوں میں گیا۔ کیسا شور ہے؟ کہا بچی ہے، بابا بابا کر رہی، کہا جاؤ بچی کو اس کا بابا دے دو۔ بس کسی بچی کو ایسے باپ نہ ملے۔ خدا آپ کو اپنے گھروں میں سلامت لے کے جائے۔ چھوٹی بچیاں انتظار بڑا کرتی، بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے، اور جب باپ آتا ہے نا سب سے پہلے چھوٹی بچی آتی ہے، سب سے پہلے سر چھوٹی بچی کے پاس آیا، کپڑا ہٹایا، بچی نے بڑے دنوں بعد بابا دیکھا تھا، خاک میں اٹی زلفیں تھی، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ بچی نے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا، بچی شروع ہو گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا بابا دامن بھی جل گیا، بابا پانی مارو تو تماچے پڑتے تھے، بابا بابا یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی، بابا بابا کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے غریب امام نے اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا۔ جب جناب زینب چہلم میں کربلا پہنچی، اپنے آپ کو بھائی کے مرکز پر گرا دیا، کہا بھائیا سب لے آئی، ایک نشانی شام کے زندان